تو کوئی عید ہوتی نہ کوئی شب برات ہوتی، بلکہ اس جہان کی جتنی بھی رونق و شان ہے یہ اس جان جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے، ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ اسی طرح اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کا بھی یہی معمول رہا۔ بلکہ ایک مسلمان عاشق رسول بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی۔ ان کا معمول تھا کہ جب بھی اپنے غلام کے بیٹے کو بلاتے تھے، ایاز ان کا غلام تھا، ایاز کے بیٹے کو بلاتے تھے تو نام لے کر بلاتے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے، بات سنو۔ ایاز پریشان ہو گئے کہ بادشاہ سلامت نے آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور آج آپ نے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارا۔ کہا ایاز کے بیٹے۔ تو عاشق رسول بادشاہ نے یہ کہا کہ میں جب بھی تمہارے بیٹے کا نام لیتا ہوں، کیونکہ اس کا نام محمد ہے، تو میں باوضو نام لیتا ہوں۔ آج میرا وضو نہیں تھا اور میں نے اسے بلانا تھا، اس لیے میں نے نام نہ لیا، میں نے کہا ایاز کے بیٹے۔ یہاں تک تعظیم کرتے تھے، لیکن کہاں لکھا ہے کہ باوضو ہو کر نام لینا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک بھی اگر بغیر ٹچ کیے پڑھنا ہے تو زبانی پڑھنا ہے تو وہ بھی بے وضو پڑھ سکتے ہیں، ہاں چھو نہیں سکتے بے وضو۔ لیکن وہ نام محمد بھی لیتے تھے۔ ہم بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں لیکن بے وضو پکارتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی تنقید کر بھی نہیں سکتا، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ عشق کا اپنا انداز ہے کہ نام باوضو لے کر پکارنا۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ محمد نام ہی ایسا پیارا ہے کہ لب چوم لیا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے تعظیم کے انداز ہیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار مکہ کی طرف سے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے معاملے میں گفتگو کرنے آئے۔ تو انہوں نے حضور کے جب دربار کا منظر دیکھا کہ حضور کے صحابہ اتنی محبت اور محبت کا ایسا انداز کہ حضور جب وضو کرتے ہیں صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے، وضو کے پانی کے قطرے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ مل لیتے۔ حضور جب اپنا تھوک مبارک ڈالتے ہیں تو وہ اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حال دیکھا کہ جو حضور منہ سے بات نکالتے ہیں صحابہ فوراً عمل کرتے ہیں، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور اس طرح جھپٹ پڑتے ہیں کہ جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے،
हुजूर गुफ्तगू करते हैं तो सहाबा निगाहें नीची किए बाअदब दो जानू होकर हुजूर की बातें सुनते हैं, अदब से ताजीम से सर नहीं उठाते हुजूर की बारगाह में। कहते हैं कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं, कैसर और किसरा के दरबार में भी गया हूं, मैंने किसी बादशाह से उसके चाहने वालों की ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जैसी मोहब्बत सहाबा इकराम अपने आका से करते। तो वाकई वो शम्म रिसालत के परवाने थे। तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। जो साकिए कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बने मैखाना, हर आंख हो पैमाना, हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में जो तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना। वाकई सहाबा कराम सच्चे आशिक़े रसूल थे, हुजूर की ताज़ीम करते थे और वाकई कमाल की ताज़ीम करते थे। अल्लाह पाक भी कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू। बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर और नाजिर और खुशी और डर सुनाता, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुसब्बिहुहु बुकरतम वसीला, और रसूल की ताज़ीम करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बोलो। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की इज्जत व तौकीर का हुक्म दिया है। आपके अदब व एहतराम को अल्लाह ने जरूरी करार दे दिया है। अल्लाह ने अपने महबूब के दरबार के आदाब खुद सिखाए हैं कि मेरे महबूब की बारगाह का ये अदब है कि इस बारगाह में अपनी आवाज को भी ऊंचा न करना। आज भी कब्र अनवर पर, रोज़ा रसूल पर, सुनहरी जालियों के ऊपर वो आयत मुबारका लिखी हुई है कि अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, ऊंचा न बोलना। दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद भी यही हुक्म है कि हुजूर की कब्र अनवर पर भी ऊंची आवाज़ मत निकालना। उस बारगाह का ये अदब है, उस बारगाह की ये ताज़ीम है। तो ईमान लाने के बाद हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने नबी की ताज़ीम करे। और याद रहे कि ताज़ीम का मतलब ये होता है कि इंसान अपने कौलो फ़ेल से किसी की बड़ाई ज़ाहिर करे। लिहाजा हर छोटा जो वाकई अपने आप को छोटा समझता है, वो अपने बड़े के सामने कौलो फ़ेल के ऐसे अंदाज़ इख्तियार करता है जिससे अगले की बड़ाई का, बुज़ुर्गी का पता चलता है। हम अपने वालिदैन के सामने अदब से, ताज़ीम से झुकते हैं। झुकना चाहिए, अलग बात है कि बहुत सारे नाफरमान भी होते हैं, वालिदैन को सताते हैं, तंग करते हैं, बेअदब और वालिदैन के गुस्ताख भी होते हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ने समझ दी है, जो दीनी मालूमात रखते हैं, ऐसे लोग वालिदैन की ताज़ीम करते हैं, वालिदैन का अदब व एहतराम करते हैं। और इसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसने शिर्क कर दिया, वालिदैन का अदब कर दिया, वालिदैन के हाथ चूम लिए, वालिदैन के सामने निगाहें नीची करके गुफ्तगू की। हुक्म यही है, वालिदैन के सामने निगाह में नहीं उठानी, वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना। तो ये सारे ताज़ीम के अंदाज़ होते हैं। हर जगह, हर इलाके का अपना अपना अंदाज़ है अदब व एहतराम करने का, सलाम करने का, ताज़ीम करने का। तो कहीं भी शिर्क का फतवा नहीं लगाएंगे कि इसने जी बंदे की ताज़ीम कर दी तो ये इसने शिर्क कर दिया। तो इसी तरह शागिर्द अपने उस्ताद के सामने, नौकर अपने अफसर के सामने, औलाद वालिदैन के सामने, मुक्तदी इमाम के सामने, हत्ता कि भाई अपने बड़े भाई के सामने बहुत सारे ऐसे अंदाज इख्तियार करता है जिसमें बड़ों का अदब व एहतराम, उसकी ताज़ीम का पता चलता है। और क्यों ना हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद छोटों से शफ़क़त करते थे, बड़ों से बड़ों की ताज़ीम करने की ताकीद फरमाते थे। और फरमाया कि जो छोटों पर शफ़क़त न करे, बड़ों की ताज़ीम न करे, वो हम में से नहीं है। तो हमें भी चाहिए कि अपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूब खूब ताज़ीम करें। और मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी की ताज़ीम करना कुफ़र नहीं है,
بلکہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ بعض لوگ بد مذہب نبی کی تعظیم کو شرک اور کفر قرار دیتے ہوئے مسلمانوں پہ شرک اور بدعت اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، لیکن نبی کی تعظیم تو ضروری ہے، یہ الٹا اس کو منع کر رہے ہیں، کفر کہہ رہے ہیں، شرک کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ایسا کفر ہے کہ جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ہوا، نبی کی تعظیم نہ کرنے والا، یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے ہوا۔ کب ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس منکر ہوا، ابلیس نے غرور کیا اور کان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تعظیم نبی کا انکار کرنا یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ جو انسان کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ہوا اور باقی کفریات کا وجود بعد میں ہوا، یہ وہ گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہوا۔ تو تعظیم مصطفیٰ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم حضور کی باتیں سن رہے ہوں تو باادب ہو کر بیٹھیں، جتنا ہو سکے نگاہیں جھکائے، کیونکہ آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کے تصور میں کھو جائیں، جن کی باتیں ہو رہی ہیں ان کے تصور میں کھو جائیں۔ ہو سکے تو جتنا ہو سکے دو زانوں جتنا بیٹھ سکتے ہیں دو زانوں بیٹھ کے باادب ہو کے انتہائی ادب کے ساتھ اپنے پیارے آقا کا ذکر سنیں۔ جب حضور کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع انکسار باادب سنیں۔ لہٰذا ہمیں اسی انداز میں آقا کا ذکر سننا چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے، اور درود پاک پڑھنا بھی یہ بھی ایک تعظیم کی صورت ہے۔ ہمیں کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب پیارے آقا کا نام اسم محمد آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگانے چاہیے، یہ بھی تعظیم کی ایک صورت ہے۔ بلکہ اس کے لیے تو جنت کی بشارت کی دو روایتیں جو ہم درس و بیان میں روز ہم فجر میں درس ہوتا ہے، دیگر نمازوں میں درس ہوتا ہے، تو اس میں بڑی تفصیل سے اس پہ کلام ہوا ہے کہ جب آقا کا نام آئے تو جس نے چوما، میرے آقا نے فرمایا میں اسے جنت میں جانے کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا میں اس کو جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا جو میرا نام آئے تو اس وقت انگوٹھے چومے اسم محمد پہ۔ تو ہمیں یہ چومنا چاہیے، لاکھ کوئی منع کرتا رہے، بھائی کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی تو چومتے ہیں نا، اور بھی چومتے ہیں، وہاں تو کوئی منع نہیں کرتا، کفر کے فتوے نہیں لگاتا۔ لیکن جیسے ہی اپنے نبی کے نام سن کر اس نام کے تصور میں اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، صحابہ کرام کی نقل کرتے ہوئے چومتے ہیں، یہ صحابہ بھی چوما کرتے تھے، تو اس وقت شیطان اپنا کام کرتا ہے، اس اچھے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں انگوٹھے چومنا چاہیے جب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی ہم سنیں۔ شان مصطفیٰ بزبان موسیٰ کلیم اللہ۔ شان مصطفیٰ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جب اللہ پاک نے ساری روحوں کو جمع فرمایا، ہماری روحیں بھی تھیں، انبیاء کرام کی روحیں بھی تھیں، ساری مخلوق کی جو قیامت تک آنے والے تھے، ارواح میں اللہ پاک نے ذکر محبوب فرمایا، اپنے نبی کا ذکر وہاں فرمایا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ اپنی امتوں کے سامنے اللہ کے محبوب کا ذکر کیا کرتے تھے مختلف انداز میں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو انہوں نے تورات کو پڑھا تو اس تورات کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا، یعنی ہمارا ذکر پڑھا، اس امت کا ذکر پڑھا۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ، میں نے تورات کے اندر ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو سب سے آخر میں آئے گی، سب کے سبقت لے جائے گی، یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تورات میں ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو دعائیں مانگے گی اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، یا اللہ میری امت بنا دے۔
فرمایا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت۔ پھر عرض کی یا اللہ میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، باقی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اس کے حفاظ آپ کو نہیں ملیں گے، جو اکا دکا دنیا میں ملے گا بھی اس کو صحیح یاد نہیں ہوگا جیسے قرآن یاد ہوتا ہے۔ قرآن ہمارے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے، لیکن دیگر آسمانی کتابیں کسی کو یاد نہیں، یاد ہوں بھی تو نہ ہونے کے برابر۔ تو ان کے سینے میں ان کی کتاب محفوظ ہو جائے گی، اللہ میری امت بنا دے۔ فرمایا تلک امت احمد۔ پھر عرض کی اللہ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو صدقہ اپنے ہی رشتہ داروں کو دے گی لیکن ثواب ان کو پھر بھی ملے گا، یا اللہ میری امت بنا دے۔ فرمایا نہیں، وہ میرے احمد کی امت۔ عرض کی اے میرے پروردگار میں نے ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو نیکی کا صرف ارادہ کرے گی، صرف نیت کرے گی، اس کو نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ گناہ کی نیت کرے گی، گناہ کا وہ نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی کی نیت کرے گی، اس کی نیکی لکھ دی جائے گی، بعد میں وہ عمل کر سکے نہ کر سکے وہ الگ بات ہے، نیت کرنے پر ہی اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور جب وہ نیکی کر لے گا تو اس کو پھر ایک نیکی کا نہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جب گناہ کر لے گا تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ نیکی کرنے پہ 10 نیکیاں، گناہ کرنے پہ صرف ایک گناہ۔ یا اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ ارشاد فرمایا تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ اسی طرح اور خوبیاں بیان کرتے گئے، عرض کرتے گئے یا اللہ میری امت بنا دے، میری امت بنا دے۔ آخر میں عرض کی یا اللہ مجھے اس نبی کی امتی بنا دے جس امت کے اتنے فضائل ہیں۔ اب کتنی یہ ہماری ایک کہہ لیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ بغیر مانگے، بغیر ریکویسٹ کیے، بغیر دعائیں کیے ہم آقا کی امت میں ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس امت کی شان بروز قیامت ہی پتہ چلے گی کہ کیسی شان ہے۔ جتنی بھی امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آئیں، کتنی شان والی امت ہے۔ اب یہ سارا کچھ سننے کے بعد کہیں گے یہ تو امت کی شان بیان ہو رہی ہے نا، یہ تو شان مصطفیٰ تو نہیں بیان ہوئی، یہ تو امت کی شان بیان ہوئی۔ تو یاد رکھیے اس امت کو جو بھی شان ملی، جو بھی قدر و منزلت ملی، جو بھی فضیلتیں نصیب ہوئیں، یہ ساری مصطفیٰ کریم کے صدقے سے ملی ہیں۔ ڈائریکٹ ہماری کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ہے؟ جو کچھ ملا ہے آقا کا صدقہ ملا ہے، اور انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کے صدقے سے یہ کرم ہوا۔ پہلے کی امتیں گناہ کرتی تھیں تو وہ ان کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ پہلے کی امتیں اگر ان کا جسم ناپاک ہو جاتا تھا اس عضو کو کاٹنا پڑتا تھا۔ پہلے کی امتوں میں اگر کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی، ہم اس کو کاٹتے نہیں ہیں، دھو دیتے ہیں، جسم پاک ہو جاتا ہے۔ کپڑے کو دھو دیتے ہیں، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ ساری زمین پر جہاں چاہے نماز پڑھ لیں، ہمارے لیے وہی نماز مسجد بن جاتی ہے، ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری آسانیاں ہیں جو ہمارے آقا کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوئیں۔ تو پھر جھوم جھوم کر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا۔ تو یہ آقا کی دھومیں کیوں نہ مچائیں، آقا کے تذکر پر ہم کیوں نہ کریں کہ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو انگلی کے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو حضرت جابر کے گھر دعوت ہو، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 4 کلو کا آٹا، 1400 صحابہ کو پورا ہو جائے پھر بھی بچ جائے، اور پھر بکری کو زندہ بھی کر دیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ ہم اس کا میلاد مناتے ہیں جو آقا اپنے غلاموں کو اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، ان کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ ایک صحابی ہے، حضور میری آنکھ نکل گئی ہے، میرے آقا نے لعاب لگا کے دوبارہ ڈیل آنکھوں میں رکھ دیا، پہلے سے زیادہ نظر تیز ہو گئی۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جو
اپنے غلاموں کی یوں حاجت روائی فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے غلام کو ڈنڈا پکڑا دے، ایک چھڑی پکڑا دے، وہ چھڑی ٹارچ بن جاتی ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جو دائی حلیمہ کی گھر آئے تو ان کی بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینے لگ جاتی ہیں۔ جس گھر میں چراغ جلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، محلے والے کہتے ہیں حلیمہ تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں گیا کہ اتنے چراغ تو ہر وقت جلائی رکھتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ مدینے کا چاند ہے جس کی روشنی، اس کے چہرے کا نور جو ہے میرے گھر کو روشن کرتا رہتا ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کہ جو مسکراتے تھے، دانتوں کی کھڑکیوں سے نور نکلتا تھا اور باقاعدہ در و دیوار روشن ہوتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جو اس کائنات کی سب سے حسین ترین شخصیت ہیں، جن کی خاطر یہ زمین و آسمان بنائے گئے، جن کی خاطر عرش و کرسی بنے، جن کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، سجائی گئی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو دنیا میں بھی اتنے کرم ہوئے، مرنے کے بعد بھی ہماری قبر وہی روشن فرمائیں گے، انہی کے قدم لگیں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، میزان پر بھی وہی مدد فرمائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی طرح پل صراط جب آقا پار کرائیں گے نا تو پھر بجلی کی سی تیزی سے پار کر لیں گے، رب سلم کی صدا ہوگی اور غلام پل صراط کو پار کرتے جائیں گے۔ یہ وہ آقا ہیں جن کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ بروز قیامت جب سارے چھوڑ جائیں گے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا ماں کو ایک نیکی نہیں دے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سارے انبیاء کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے کہ ہماری کچھ کریں، ہماری مدد کریں، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو، اس مصیبت سے نجات ملے۔ تو اس وقت سارے نبی یہی کہیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو اس وقت میرے آقا کی زبان پہ انا لہا ہوگا، ہاں آج کے دن کے لیے میں ہوں۔ تو اس مصیبت کی گھڑی میں بھی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے چھوڑ جائیں گے، ایک ہی ذات تو ہے جس نے مدد کرنی ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، میرا بگڑا ہوا سب کام بن گیا ہوگا۔ آج دنیا میں بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں، حشر میں بھی مصیبتیں دور کریں گے۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی اور آپ ہی کا کہا ہوگا۔ کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دعائیں یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندہ ہوگا۔ ہزار جاں فدا نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ پھر بھی خوشیاں کیوں نہ منائیں کہ جس کے آنے سے اس انسانیت کو اتنا فائدہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت داہیہ کلبی بہت خوبصورت صحابی تھے، یہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو آقا نے فرمایا چلو کوئی ایسا غم زدہ واقعہ سناؤ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے میں چونکہ سخت دل تھا تو ایسا کرتا تھا، لوگ اپنی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تو بہت سارے لوگ تھوڑے نرم دل ہوتے تھے، وہ اب زندہ خود نہیں دفن کر سکتے تو مجھے کہتے تھے چلو یہ سخت دل آدمی ہے تو یہ دفن کر دے۔ یا رسول اللہ میں نے 80 بچیوں کو زندہ دفن کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے۔ تو ایک مرتبہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، سفر پہ جاتے ہوئے میری بیوی امید سے تھی، میں چلا گیا، پیچھے سے میری بیٹی پیدا ہوگی، میں نے بتا کے گیا تھا بیٹی ہوئی تو اس کو دفن کر دینا، اس کو مار دینا، بیٹا ہوا تو ٹھیک ہے اسے رکھ لینا۔ میں چلا گیا، میری بیٹی پیدا ہوگی۔ 5 سال بعد جب میں دوبارہ واپس گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بچے نے اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں گھر کی مالکہ ہوں۔ اس نے بچے سے پوچھا تم کون؟ بچے نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اب اس نے جب اپنے والد کو دیکھا، 5 سال سے منتظر تھی اپنے والد کا دیدار کرنے کے لیے، والد سے چمٹ گئی۔ اب باپ بھی خوبصورت تھا، بیٹی بھی بہت خوبصورت بیٹی تھی۔
اب ماں نے بھی اسی لیے دفن نہیں کی، کتنی پیاری بیٹی میں کیسے اس کو دفن کروں؟ پھر عورتوں کے ماؤں کے دل ویسے ہی نرم ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لوں، لیکن پھر کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو دفن کر چکا ہے، 80 بچیاں دفن کر چکے ہیں، اپنی بیٹی کی باری آئی تو محبت ہوگی اپنی بیٹی سے۔ دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 80 بچیاں دفن کی، مجھے کبھی اتنا افسوس نہیں ہوا، یا رسول اللہ ایک بار تھوڑا سا دل پریشان ہوا، وہ کب ہوا کہ جب اپنی بچی کو میں لے کے جانے لگا۔ اب ماں نے کہا ٹھہرو ذرا، میں بچی کو تیار تو کر لو۔ ماؤں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بچیوں کو ویسے بھی رخصت کرتی ہیں شادی بیاہ پہ گھر سے تو اس کو سجاتی ہیں، دلہن بناتی ہیں۔ اس نے کہا چلو بچی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، بچی کو تیل لگایا، سرما ڈالا، بچی کو تیار کیا۔ اب بچی باپ کے ساتھ جا رہی ہے، رستے میں باپ کو جب پسینہ آتا ہے تو بچی صاف کرتی ہے، کبھی اپنے والد کے پیشانی چومتی ہے، چہرہ چومتی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک ریگستان میں پہنچ گیا، جب اس ریگستان میں پہنچا وہاں جا کے بچی کو میں نے بٹھایا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودتے کھودتے جب مجھے پسینہ آ جاتا، میری بیٹی میرا پسینہ صاف کرتی، میرے اوپر ریت مٹی پڑتی، اس کو جھاڑ دیتی، اب آپ تھوڑا سا آرام کر لو، بعد میں یہ کام کر لینا۔ اب میں سخت دل تھا، بچی کو دفن کرنا تھا۔ جب گڑھا کھود لیا میں نے بچی کو دھکا دیا، اس گڑھے میں پھینکا۔ بچے نے سمجھے شاید میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، جب مٹی اس کے چہرے تک پہنچی، اس کی آنکھوں تک پہنچی، سانس بند ہونا شروع ہوئی، میرے بچے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اے بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ چل میں آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی میں دہیا قلبی کی بیٹی ہوں، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، آپ کا نام بھی نہیں لوں گی، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہ دفن کریں، مجھے نہ ماریں۔ کہتے ہیں کہ میں مٹی ڈالتا گیا، جب اینڈ پہ ان کی بالکل سانس بند ہونے لگی تو بچی نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی، یا اللہ وہ تیرا محبوب کب آئے گا جو بچیوں کو عزت دے گا؟ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کو کب اس مصیبت سے نجات ملے گی؟ یا اللہ اس محبوب کو جلدی بھیج دے۔ تو اس محبوب کی آمد ہے جس نے عورتوں کو عزت دی، جس نے زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو عزت دی، ان کی جانیں بچائیں۔ تو پھر کیوں نہ اس آقا کا میلاد منائیں، کیوں نہ اس آقا کی آمد کی خوشیاں منائیں؟ اور پھر بھی لوگ روکتے ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، کس صحابی نے کیا، اور پورے میسیجز کی لسٹ بنا کے لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی اتنا دور خلافت ہوا میلاد نہیں، آگے زیرو کاٹا لگا ہوتا ہے، فلاں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، آگے کاٹا لگا ہوتا ہے، عثمان غنی نے کیا نہیں، مولا علی نے کیا نہیں، پوری ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے کسی نے کیا، کسی نے نہیں کیا، تو تم کر رہے ہو، یہ تم شرک اور بدعت کر رہے ہو۔ اب یوں عام بندے کا تو واقعی ذہن خراب ہو جاتا ہے، کسی نے بھی نہیں کیا، یہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ دینی معلومات نہیں ہوتی، اب ذکر میلاد خود یہ منع کرنے والے، شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والے خود دن مناتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا دن منائیں گے، سیدنا فاروق اعظم کا دن منائیں گے، اور دن منائیں گے، ختم بخاری کا دن منائیں گے، چاہے جس مسلک کا بھی ہے، ختم بخاری یہ سب میں اس کا باقاعدہ ایک دن ہوتا ہے سال میں، وہ مناتے ہیں۔ دیگر دن مناتے ہیں، پاکستان ڈے مناتے ہیں، 23 مارچ مناتے ہیں، 14 اگست مناتے ہیں۔ میلاد میں کیوں تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ میلاد میں شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شاہ ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دو جہاں کے مالک و مختار آ گئے۔ تو اس آقا کی آمد ہے، انشاءاللہ خوب میلاد کی دھومیں مچائیں گے اور کسی کے وسوسے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ وہ آقا ہیں کہ اب ان کی شانیں کیا ہم بیان کریں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت تو یہ لکھے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے جب مدعائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اللہ خود اپنے محبوب کی شان قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اللہ نے خود اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا، ہم کریں نہ کریں۔ ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے کہ کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب رب شان بلند بلند کر رہا ہے تو بندے کی کیا مجال ہے کہ شان گھٹائے؟ بھئی نہیں میلاد کرتا نہ کرے، کیا میلاد نہ کرنے سے کوئی شان گھٹ جائے گی؟ تیرے جلوس میں شرکت نہ کرنے سے کیا اللہ کے محبوب کی شان گھٹ جائے گی؟ خود ان کی شان بڑھانے والا ان کا رب ہے، ان کا ذکر تو ہر وقت ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو صرف 5 اذانیں ہوتی ہیں، جو 5 نمازیں ہوتی ہیں، خالی اسی کا آپ سروے کر لیں۔ ایک سرے سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے،
ابھی وہ ختم نہیں ہوتی. ملیشیا کے جزیرے سماٹرا سے سٹارٹ ہوتی ہے, ہوتے ہوتے انڈیا سے پاکستان سے ہوتے ہوتے جب امریکہ میں اینڈ ہوتی ہے, پیچھے سے دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے, تیسری اذان شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر جاری ہے. ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو رہا ہو. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اور میلاد نہ کرا کر سمجھیں کہ ہم شاید اس کو روک لیں گے, ایسا نہیں ہے. ہم اگر میلاد کی محفل سجاتے ہیں تو برکات حاصل کرنے کے لیے, اپنی بخشش کے لیے, ہماری مغفرت کی کوئی صورت نکل آئے. ہم تذکرہ محبوب کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, جلوس میں شرکت کرتے ہیں کہ یا اللہ یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ ابھی بھی جمعے کے بعد فوراً نماز کے بعد انشاءاللہ جلوس میں شرکت کریں گے. مختصر سا جلوس ہوگا, گلی نمبر 1 تک جائیں گے, وہاں سے واپس آ جائیں گے. جھنڈوں کے ساتھ ایک ترتیب سے آقا کی محبت میں, آقا کے تصور میں ڈوب کر ایک ڈسپلن کے ساتھ انشاءاللہ اس جلوس میں شرکت کریں گے. سب کوشش کریں کہ تھوڑے سے وقت کی قربانی دے دیں, زیادہ سے زیادہ بھی شاید آدھا گھنٹہ لگے گا. تو اپنے آقا کے نام پر ہمیں تو وقت کیا جان بھی قربان کر دینی چاہیے. تو آقا کے جلوس میں شرکت کرنا, چونکہ ہماری یہ ابتدا ہے, فرسٹ ٹائم. ویسے تو 12ویں کا جلوس ہوتا ہی ہے, لیکن ہم نے آج سے پہلی مرتبہ سیکٹر 4 سے اس کا آغاز کرنا ہے. اب چاہے اس میں 10 ہوں 12 ہوں, چاہے اس میں سارے ہوں, کرنا ہی کرنا ہے. اور جو اچھا کام نیک کام شروع کرتا ہے قیامت تک, جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں, ہم اور آپ چلے جائیں گے. کچھ سالوں بعد یا کم از کم 100 سال بعد شاید ہی ہم میں سے کوئی بچا ہوا ہو, کوئی نہیں رہے گا. لیکن ان نیک کاموں کا آغاز کرنے والا اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. ہم نہیں ہوں گے اور لوگ اس کے سسٹم کو کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا کہ اس پہلے جلوس میں جو سیکٹر 4 سے فیضان غوث اعظم مسجد سے شروع ہوا تھا اس میں یہ لوگ شامل تھے. تو یہ ثواب جاریہ والے کام ہیں. اچھا, اس کے بعد جلوس میں یا محفل میلاد میں جو لوگ آپ کا ذہن خراب کریں نا, شرک ہے, بدعت ہے, یہ کام کیوں کیا, کیوں جلوس میں گئے, کیوں میلاد گھر میں کرائے, کیوں میلاد میں شرکت کی, انہیں پوچھیں یار یہ منع کہاں لکھا ہوا ہے. ثبوت تو ہم بعد میں دیں گے, پہلے یہ بتاؤ منع کہاں ہے. جلوس کے اندر ہم نے کیا کیا؟ ہم چل رہے ہیں نا, جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا, تو جب سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں جاتے ہو وہاں جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں, وہاں کوئی شرک فتوے نہیں لگاتے. یہی کیوں فتوے لگا رہے ہو؟ کہاں منع لکھا ہوا ہے جھنڈا نہیں؟ جھنڈے کا ثبوت ملے گا. جبریل امین نے جھنڈا گاڑا, کعبے کی چھت پہ گاڑا, مشرق میں گاڑا, مغرب میں گاڑا, جھنڈوں کا ثبوت ملے گا, منع کی بات کہیں نہیں ملے گی. اچھا, جلوس میں چل رہے ہیں, آقا کی نعتیں سن رہے ہیں, جھوم میں تصور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, تصور مصطفیٰ ہو رہا ہے, ذکر مدینہ ہو رہا ہے. اب کون سی غلط بات ہے اس میں؟ واپس آ کے لنگر کھائیں گے, لنگر کا بھی اہتمام ہے انشاءاللہ, آپ کے لیے دیگوں کا اہتمام کیا ہوا ہے. اور یہ کھانا کھلانا بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. جو کسی مسلمان کو, ایک بندے کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. جو اتنے ساروں کو کھانا کھلائے گا اس کا کیا مقام ہوگا. پھر کھانا بھی ثواب, کیونکہ یہ لنگر میلاد ہے, آپ کو کھانے کا بھی ثواب ملے گا. اب اس کھانا کھلانے میں کون سا غلط کام ہے؟ آپ نے گھر میں محفل کرائی, اس میں تلاوت ہوئی, نعت ہوئی, ذکر مصطفیٰ ہوا, صلاۃ و سلام ہوا, دعا ہوئی, کھانا ہوا, کون سا اس میں غلط کام ہو گیا کہ جو شرعاً منع ہے؟ اور محفل میلاد شرک ہو گئی, بدعت ہو گئی. اپنے گھروں کو سجائیں, لائٹنگ لگائیں, کسی کے وسوسوں میں نہ آئے, کسی کی باتوں میں نہ آئے. شیطان اپنا کام کر رہا ہے, شیطان کے باتوں میں نہیں آنا. سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں, تو انشاءاللہ خوشیاں مناتے رہیں گے. اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں, بہت سارے گھروں میں ہو بھی رہی ہیں, اور باقی بھی شیڈول بنا ہوا ہے. تو آپ میں سے جو بھی کروانا چاہتا ہے وہ ہمارے قاری صاحبان سے رابطہ کر لے, کیونکہ کئی دنوں کی بکنگ ہو چکی ہے مختلف ٹائموں میں, مختلف ڈیٹس میں. تو آپ پہلے سے رابطہ کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی, ورنہ اچانک پھر جب وہ بتاتے ہیں 2-4 محفلیں اکٹھی آ جاتی ہیں تو پھر ذرا آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح 12ویں کی محفل عشاء کے بعد یہاں بھی ہوگی, اور صبح جو جلوس آتا ہے یہاں پر اس کا بھی استقبال کریں گے, ساتھ شامل ہوں گے 12ویں کو. اور 12ویں کا ایک بڑا اجتماع پورے شہر راولپنڈی کا لیاقت باغ کے اندر ہوگا. اس میں بھی پوری رات کا انشاءاللہ ایک روحانی روح پرور عالی شان اجتماع ہوگا, ساری رات کا ہوگا, سحری کا بھی اہتمام ہوگا. اس میں بھی آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے. دعوت اسلامی کے تحت انشاءاللہ یہ عالی شان اجتماع ہونا ہے. خود بھی شرکت فرمائیں, اوروں کو بھی دعوت دیں. الحمدللہ یہاں مدرسۃ المدینہ کی کلاسیں بھی جاری ہیں, اس میں بھی اپنے بچوں کو داخل کروائیں. اس کے بعد جو بچے سکول جاتے ہیں ان کے لیے الگ سے بھی پڑھنے کا انتظام ہے. ظہر کے بعد زور سے مغرب تک آپ اس میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. فی سبیل اللہ, بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے یہاں قرآن پاک دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.